ماشاء اللہ آپ کو سلام. کافی بڑا امتحان ہو گیا. اللہ آپ کو سلام. اب بس کوشش کریں حضرت جس طرح آپ کے نعروں میں جوش ہے اس طرح درود پڑھتے ہوئے بھی جوش لائیں. ٹھیک ہے. اور میں کہا کرتا ہوں کہ مجھے دکھ ہوتا ہے یہ دیکھ کے کہ ہمارے نعروں کی آواز بلند ہوتی ہے، ہمارے درود کی آواز بلند نہیں ہوتی. حالانکہ درود کی آواز نعروں کی آواز سے بلند ہونی چاہیے. دیکھیں نا درود کے لیے تو باقاعدہ حکم موجود ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. یہ تھوڑا سا اس کو چینج کریں، نعرہ بھی ماریں لیکن کوشش کریں کہ آپ کے درود کی آواز آپ کے نعروں سے بلند ہو. اور میں اکثر بچوں سے کہا کرتا ہوں کہ حضرت آپ کو کیا پتا کہ آپ کی محفل میں کون کون آ کے بیٹھا ہوتا ہے. ہو سکتا ہے کوئی فرانس کا جاسوس بھی بیٹھا ہوا، اور بیٹھتے ہیں حضرت، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی دوسری بات ہی نہیں اس میں. اور باقاعدہ آپ کو نوٹ کیا جاتا ہے کہ کب کب انہوں نے کیا کیا کیا. اور میں بچوں سے کہتا ہوں حضرت جب درود پڑھنے کی باری آتی ہے تو ہمارا درود سن کے وہ ضرور رپورٹ پیچھے بھیجتے ہوں گے کہ کوئی کہانی نہیں رہی تھی. کیونکہ یہ نعرے تو بہت اوپر رکھ کے مارتے ہیں لیکن اس طرح درود نہیں پڑھتے. ٹھیک ہے. کوشش کریں آپ کے درود کی آواز آپ کے نعروں سے بلند ہو. اگر کوئی خبیث یہاں آ کے بیٹھا بھی ہے تو اس کے بھی کان کھڑے ہو جائیں. وہ جب بات حضور کی ہو تو پھر یہ کوئی کمپرومائز نہیں کرتے. ٹھیک ہے. کیونکہ آپ کے اکثر و بیشتر جو نعرے ہوتے ہیں اس میں تو یہاں پیچھے کو نقیب کی چھوڑی ہوئی شرلی ہوتی ہے جس پہ آپ نعرے مارتے ہیں. تو میں تو اس کو ویسے بھی کچھ نہیں سمجھتا. میں اس دن بھی ایک پروگرام میں تھا تو کوئی نقیب صاحب تھے، انہوں نے کوئی اس طرح کا شعر پڑھ دیا جی جو حضور کے لیے ہاتھ کھڑا کرے اس کو کبھی فالج نہیں ہوگا. میں نے اس کو بعد میں کہا میں یار اس طرح کی باتیں نہیں کیا. اس کا مطلب جس کو فالج ہوا اس نے پھر حضور کے لیے کبھی ہاتھ نہیں کھڑا کیا تھا. بے تکی سی باتیں ہیں. اس لیے کوشش کریں اپنے درود میں جوش لائیں. آپ کا درود اتنا جوشیلا ہو، آپ کے درود میں اتنی محبت ہو، اتنا ذوق ہو کہ اگر کوئی آ کے بیٹھا بھی ہے تو اس کے بھی کان کھڑے ہو جائیں. ٹھیک ہے بھائی یہ ہے بڑے ٹھیلے نے، لیکن جب بات حضور کی آئے پھر یہ نہیں ہو جاتی ہے، پھر یہ نہیں ہوتی. اس لیے یہ ذوق پیدا کریں، یہ کیفیت خود بیداری کریں کہ میں پڑھ رہا ہوں حضور نبی علیہ السلام سن رہے ہیں. کتابوں میں تو ہم نے پڑھا، بزرگوں سے بڑے دلائل سنے. تو میں آپ کو کچھ ایسا سنا دیتا ہوں جو میرے ساتھ ہوا. تو میں بس ہر محفل میں یہ کوشش کرتا ہوں کہ سب کا یہ حال ہو جائے کہ درود پاک پڑھتے ہوئے یہ حال ہم پہ غالب ہو کہ نہیں میرے محبوب علیہ السلام واقعی سن رہے ہیں. تو میرا جو گھر تھا، بلکہ آج بھی وہ قبرستان میں موجود ہے، میں نے وہ گھر چھوڑ دیا. وہاں ایک بزرگ بیٹھا کرتے تھے جن کا نام تھا سائیں عبدالرشید رحمۃ اللہ تعالی. اور کوئی یہ نہیں، وہ بڑے امیر کبیر آدمی تھے. کیونکہ حضرت کتابوں میں بھی لکھا ہے کہ جو مجذوب احباب ہیں ذرا ان سے بچنا ہی چاہیے، ان کی صحبت نہیں اختیار کرنی چاہیے. کیونکہ جب بھی کسی مجذوب کو جوش آ بھی گیا تو وہ آپ کو مجذوب ہی کرے گا. یہ داڑھی رکھوانا یہ سالک کا ہی کام ہے. یہ آپ کے سر پہ ٹوپی یا امامہ رکھوا دینا یہ سالک کا کام ہے. اور اہل سنت میں قبلہ یہ مزاج بھی پایا جاتا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں مجذوب کیا توپ چیز ہوتی ہے. نہیں، میں کہا کرتا ہوں 1,00,000 مجذوب ایک سائڈ پہ اور ایک سالک ایک سائڈ پہ. سالک ہونا بڑا اوکھا کام ہے. مجذوب کو کیا لگے حضرت ان دنیا کے معاملات سے، وہ تو آزاد ہو چکا ہوتا ہے. یہ سالک یہ ہے کہ سردی میں اگر اس نے کوٹ بھی پہننا ہے تو حلال کا پہننا ہے. یہ سالک یہ ہے جس نے حلال کے پیسوں سے اپنے بچوں کی پرورش کرنی ہے. ہمارے یہاں مزاج موجود ہے کہ جی پتہ نہیں. اور یہ حضرت شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمن نے ایک مجذوب کے حوالے سے لکھا بھی ہے واقعہ. اب فرماتے ہیں کہ میرا ایک مقتدی تھا تو اس کو بھی بڑا شوق تھا مجذوبوں سے یارانے لگانے کا، اور اس کی بیٹھک بھی تھی کسی مجذوب کے ساتھ. تو آپ فرماتے میں نے اس کو کئی بار منع کیا تھا کہ اس کے پاس نہ بیٹھا کر جا کے، لیکن اس نے یہی کہنا کہ نہیں حضرت جب بھی خوش ہوں گے مجھے بڑا نوازیں گے. وہ شیخ لکھتے ہیں کہ ایک دن وہ جو مجذوب تھے ان کا کچھ جذب کم ہوا، ہوش آئی، دیکھا سامنے بندہ بیٹھا ہوا ہے تو اسے پوچھتے ہیں کہ بھائی تو کون ہے؟ اس نے کہا جی میں نہیں ہوں. تو آپ نے سر پہ ہاتھ پھیر کے کہا بھائی میرے بال بڑے بڑھ گئے ہیں تو پھر میری ٹینڈ ہی کر دے. وہ بڑا خوش ہوا کہ حضرت کی ٹینڈ کروں گا تو حضرت خوش ہو کے کچھ عنایت کریں گے. اس نے جلدی جلدی نہ حضرت کا سر موڑ دیا. تو شیخ لکھتے ہیں کہ اس نے اپنے سر پہ نہ ہاتھ پھیرا مجذوب نے، اور کہتا کیا ہے یا اللہ جویں نے میرا سر خالی کیتا تو انہوں خالی کر دے. بس پھر کچھ بھی نہیں رہا.
وہ شیخ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، آپ نے فرمایا میں نے تو پہلے تجھے منع کیا تھا، اب وہ پتھر کی لکیر ہے، اب اس کا نکلا زبان سے کون ٹال سکتا ہے، ہاں اتنا کر کہ پھر جا کے بیٹھ جا، اگر کبھی ہوش آیا تیرے نصیب جاگ اٹھے اور تجھے پوچھیں کہ تو کون ہے تو پھر یہی کہنا کہ میں وہی ہوں، اور اگر پھر تجھے کہنا میرا سر مونڈ دے تو اس دفعہ مونڈ کی اس طرح کرنا کہ اس کے سر پہ چھوٹے چھوٹے نا ٹک لگا دینا۔ اب شیخ نے یہ زمانہ نہیں لکھا کہ یہ کتنا دورانیہ تھا، 2 سال تھے، 6 سال تھے، 8 سال تھے، 10 سال تھے، وہ پھر جذب کم ہوا مجذوب کا، دیکھا تو سامنے بندہ بیٹھا ہے، اسے پوچھ دیا تو کون ہے، اس نے کہا جناب میں وہی نہیں، فرمان لگے پھر تینڈی کر دیں، اس نے پھر سر مونڈ دیا، ساتھ ہی شیخ کی بات یاد آ گئی تو اس نے سر پہ چھوٹے چھوٹے ٹک لگا، تو جب اس نے پھر سر پہ ہاتھ پھیرا نا تو ہاتھ رنگا تھا اسی کے خون سے، تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے یا اللہ جنہیں نے میرا سر رنگیا تو انہوں بھی رنگ چھڑ ہیں، مجذوبوں کی تو یہ حال ہوتے ہیں، یہ اس لیے کوشش کریں علماء کے پاس بیٹھا کریں، علماء سے اپنی مجلس رکھیں، علماء کی بارگاہ میں بیٹھیں، یہ جو مجذوب ہے نا یہ بس میں اتنا میرے پاس وقت بھی نہیں ہے کہ میں اس سے زیادہ اس پہ بولوں، اس کو جب کبھی جوش آیا یہ یہی کرے گا۔ یہ ہمارے سیالکوٹ میں بھی قبلہ ایک مزار ہے بابا لاہوری شاہ کے نام سے، اب سادات میں سے تھے، لیکن حال ہوتا ہے نا یہ عشق میں بڑے بڑے محکمے ہیں حضرت جی، یہاں بڑا بڑا کچھ کرنا پڑتا ہے، تیرے عشق میں یا یار ہم نے کیا کیا نہ کیا، صبر ایوب کیا، گریا یعقوب کیا، یہ بڑے رنگ ہیں۔ اب تو لفظ عشق ویسے بھی بڑا سستا ہو گیا، ہمارے اسٹیجوں کا بہت برا حال ہے حضرت، اب تو نوٹوں پہ جو ہے نا وہ عاشق ہونے کے فتوے دیے جاتے ہیں، عاشق قرآن، ہم تو دیکھ کے حیران رہ جاتے، بابے کا منہ بتا رہا ہوتا ہے، اس کو ناظرہ بھی نہیں پڑھنا آتا کوئی بھی، صرف اس نے ایک نوٹ دیا تو اس کو عاشق قرآن بنا دیا گیا۔ عاشق قرآن سے ہم شروع ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد اگلا سٹیپ آتا ہے عاشق مدینہ، ٹھیک ہے جی، پھر اس کے بعد پھر پتہ نہیں کیا تماشا لگا ہوا ہے۔ میں آپ کو اپنی بات میں نے ایک دن نا ہمیں شوخامہ ہو گیا اور میں نے اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں عرض کی میں حضور کچھ عشق لو ارشاد فرماؤ، تو جیسے بندہ چونک نہیں جاتا، آپ چونک گئے اور چونک کے میری طرف دیکھا اور مجھے آپ نے کچھ الفاظ ارشاد فرمائے، مجھے فرمانے لگے مولوی جی روٹی شوٹی کھایا کرو، عشق دا نام ہی نہ لئیو ہے، یہ مجھے میرے شیخ نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا مولوی جی روٹی شوٹی کھایا کرو، عشق دا نام ہی نہ لئیو ہے، اسی انہوں نے روٹی شوٹی کھان دے رہے ہیں، ہم نے اس کا نام لینا چھوڑ دیا ہے ہی بڑا، لیکن پتہ نہیں عجیب تماش بھی نہیں لگی ہوئی ہے، جنہوں نے عشق کیا حضرت جی وہ کہتے ہیں ہم سے کچھ بھی نہیں ہوا ہے، ہاں حضرت جی یہاں تو پتہ نہیں عجیب حالات پیدا ہو چکے ہیں، بس دعا کریں کہ اللہ حضرت اب سارے احباب تشریف رکھیں، پیسے